صحیح مسلم کی روایت ہے جس کو جو ہے امام احمد نے بھی نقل کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا اللہ کے ہاں رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ جو ہے فضیلت والا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، زیادہ درجے کے اعتبار سے ہے، شان کے اعتبار سے ہے، فضیلت کے اعتبار سے ہے، فرمایا شہر اللہ المحرم، تو وہ اللہ کے مہینہ محرم ہے کہ اس کے اندر کوئی بندہ روزہ رکھے، رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے لیے سب سے افضل مہینہ فرمایا وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس میں 9-10 کا ذکر نہیں ہے، اس میں محرم کے مہینے کا ذکر ہے، اس لیے ذہن کے اندر رکھنا، ایک ہے 9 اور 10 کا روزہ یا عاشورہ کا روزہ، اس کی الگ فضیلت آئی ہے حدیث میں، ایک محرم کے سارے مہینے کے اندر روزہ رکھنا اس کی الگ فضیلت آئی۔ یہ حدیث امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی اور امام احمد نے، لہٰذا اس حدیث کے اندر دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محرم کو شہر اللہ کہہ رہے، اللہ کا مہینہ، اس سے بھی پتہ چلا کہ محرم کی فضیلت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، محرم بڑا قابل احترام ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ محرم کی عظمت کسی واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، محرم کی عظمت کسی کی شہادت کے ساتھ بندھی ہوئی نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اور بھی حدیث کے اندر آتا ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ رمضان کے بعد ہم کس مہینے کے اندر روزے زیادہ رکھیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا، ایک شخص آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا کہ میں رمضان کے علاوہ کس مہینے کے اندر روزے رکھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو یہ جواب دیا ان کنت صائما، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو روزہ رکھنا چاہتا ہے شعراً بعد رمضان، رمضان کے علاوہ کسی اور روزے مہینے کے اندر تو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو فرمایا فصم المحرم فإنہ شہر اللہ، تو تجھے چاہیے کہ تو محرم کے اندر روزہ رکھے اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، وفیہ یومن تاب فیہ علی قوم ویتاب فیہ علی آخرین، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول کیا اور اللہ آئندہ دوسری قوم کی توبہ کو قبول کرے گا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بنی اسرائیل کی توبہ کا یہاں پر ذکر فرمایا، یعنی اسی مہینے کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کیا تھا، اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرمایا اللہ اسی طرح دوسری قوم کی توبہ کو بھی قبول کرے گا۔ اور اس روایت کے اندر بھی جس کو امام ترمذی اور امام احمد نے ذکر کیا، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کو شہر اللہ فرمایا اور فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ قابل احترام ہے، اور یہ قابل احترام اور اس کی حرمت اور عظمت یہ شروع سے ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے قابل احترام فرمایا ہے۔ اس لیے چونکہ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا تو ہمارے بہت بڑے عالم مولانا یحییٰ کاندھلی رحمہ اللہ الکوکب الدری کے اندر جو ترمذی کی شرح ہے، انہوں نے جو ہے اس کی تشریح کے اندر لکھا کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پورے کا پورا محرم یہ فضیلت والا ہے اور یہ عظمت والا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بڑی جو ہے نا جی عزت عطا فرما دی ہے، بڑا احترام عطا فرما دیا ہے۔ لطائف المعارف کتاب ہے، اس کے اندر اس مہینے کے حوالے سے بڑی جو ہے نا جی نقطے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے نا جی وہاں پر جو ہے یعنی رائے جس کو حضرت حسن رحم اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے ایک اور روایت جس کو تفسیر قرطبی اور باقی تفسیر نے لیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول والفجر ولیال عشر،
آپ کو یاد ہوگا میں نے عید کے موقع پر بھی اس آیت کی تشریح کی تھی۔ والفجر کی تشریح میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر قرطبی اس کو اس جو ہے نا جی اس قول کو لے کر آئیں۔ وہ فرماتے ہیں والفجر سے مراد محرم کی پہلی فجر ہے، یعنی اس آیت اور اس تشریح کی بنیاد پر محرم کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف محرم کے فضائل عرض کر رہا ہوں کہ کتنا۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے جس کتاب کا ذکر کیا لطائف المعارف، اس کے اندر جو ہے نا جی یہ بات ابو عثمان رحم اللہ کی طرف منسوب ہے کہ ہمارے اسلاف 3 عشروں کا جو ہے نا جی بڑا لحاظ کرتے تھے، بڑی عظمت کرتے تھے، اور اس کے اندر بڑی عبادت کا جو ہے نا جی اہتمام کرتے تھے۔ سال میں 3 عشروں کا، ایک رمضان کے آخری عشرے کا، ایک جو ہے نا جی اسی طرح یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا، اور تیسرا محرم کے پہلے عشرے کا۔ سال میں ان 3 عشروں کا جو ہے نا جی بڑا احترام ہوتا تھا اور ان کی جو ہے نا جی بڑا لحاظ کیا جاتا تھا۔ اور روزے تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر جس کو الترغیب و ترہیب علامہ منذری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30، جو بندہ محرم کا ایک روزہ رکھے گا اللہ اس کو اس ایک روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔